السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر میں آپ کی خدمت میں روزے سے متعلق ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن یا اور دنوں میں مسجدوں میں اگربتی جلا دی جاتی ہے یا دکانوں میں یا اپنے گھروں میں لوگ اگربتی جلا لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں اگر حلق میں یا منہ میں چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اسی طرح ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کھانا چولہے پر تیار کرتی ہے، اگر اس عورت کے منہ میں دھواں چلا جائے گا حلق میں تو کیا اس عورت کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ان سوالوں کے جواب یہ ہے کہ اگربتی کے دھوئیں سے اگر روزے دار کے منہ میں چلا جائے اور اس کا ارادہ نہیں ہے دھواں سونگھنے کا، خود بخود یہ دھواں اس کے حلق میں یا ناک میں چلا جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ارادے کے ساتھ قصداً اس نے دھوئیں کو اپنے اندر کھینچ لیا، اپنے حلق میں یا منہ میں یا ناک کی طرف کھینچا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارادہ کر کے اگر دھواں سونگھا ہے، نیت کر کے۔ اسی طرح اس عورت کا مسئلہ ہے کہ اگر اس نے قصداً دھوئیں کو سونگھا ہے، دھوئیں کو اپنی طرف کھینچا ہے، حلق میں لے گئی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس عورت نے کوئی ارادہ دھواں سونگھنے کا نہیں کیا تھا، دھواں خود بخود ہی بلا ارادے کے اس کے منہ میں یا ناک میں حلق میں چلا گیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگربتی کے جلانے سے مسجدوں میں، گھروں میں، دکانوں میں روزے کی حالت میں احتراز بہتر ہے، یعنی بچنا چاہیے، یہ جلانی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اگربتی جلے گی تو یقیناً دھواں نکلے گا اور وہ آپ کے حلق میں یا آپ کے منہ میں ضرور جائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے جس سے روزے میں شک پڑ جائے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے قصداً ارادہ اور نیت کر کے اگربتی کا دھواں سونگھا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی ارادہ، کوئی نیت دھواں سونگھنے کی نہیں کی ہے، خود بخود آپ کے حلق میں یا منہ میں دھواں چلا گیا ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔